آئے کہ وہ گئے لیکن اپنے لائق وہ فائق فرزند حضرت پیر سید احمد بخاری، پیر سید فرید احمد بخاری ان کو ہمارے درمیان چھوڑ گئے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ صاحب سجادہ پر ان کے اسلاف کا فیض انشاءاللہ جو جاری ہے مزید جاری رہے گا، اور وہ اپنے اسلاف کے سچے جانشین کی حیثیت سے لوگوں کے درمیان اسی طرح جیسے ان کے بزرگوں نے کام کیا ہے وہ کام کرتے ہوئے نظر آئیں گے انشاءاللہ۔ میری مدد فرمائیں۔ آپ جیسا کہ نقیب محفل سے سن چکے ہیں کہ آج کی محفل کا عنوان ہے قیامت کی نشانیاں۔ مجھے آج قیامت کی نشانیوں کے حوالے سے پابند کیا گیا ہے۔ ویسے بہت خوبصورت گفتگو حضرت پیر سید سراج الدین مدنی بخاری مدظلہ العالی نے فرمائی، اور انہوں نے بڑے خوبصورت لب و لہجے میں ناصحانہ انداز میں قیامت کی نشانیوں کا ذکر کیا۔ یقیناً ہماری حیثیت اور اوقات کیا ہے؟ اگر میں بہت بڑا خطیب، بہت بڑا محقق، بہت بڑا ادیب اور بہت بڑا جو ہے وہ عالم فاضل بھی ہوتا تو اس دربار کے اندر مجھے لب گشائی کی جسارت کیا ہو سکتی تھی؟ جہاں بڑے بڑے لوگ محبوب الہی کی کا دربار وہ دربار ہے جہاں حضرت بندہ نواز یسوع دراز جیسی ہستیاں، جہاں نصیر الدین چراغ دہلوی جیسی ہستیاں، جہاں مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی جیسی ہستیاں غلاموں کی طرح آتے ہیں، میں وہاں بلا اتنا علمی بے مائگی کے احساس کے ساتھ کس طرح انداز تخاطب اور خطابت کی جولانیوں کے ساتھ آ سکتا تھا؟ اگر میں بہت کچھ بھی ہوتا تو بھی مجھے یہ زیب نہ تھا چہ جائے کہ میں کچھ بھی نہیں، بس اس امید پر کچھ ٹوٹے پھوٹے بے تکے الفاظ، بے جوڑ الفاظ اس امید پر پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں کہ میں اپنے مرشد، اپنے مخدوم سیدی محبوب الہی کی بارگاہ میں سبق سنانے کے لیے آیا ہوں۔ کاش کہ وہ نظر کرم فرما دیں اور میرے سبق کو قبول فرما دیں تو میرے لیے دنیا میں سرخروئی اور آخرت میں نجات کا ذریعہ ثابت ہو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قیامت جو ہے، قیامت کیا ہے؟ قیامت دراصل آپ جانتے ہیں کہ کسی بھی چیز کا آغاز ہے اور پھر جب وہ چیز مکمل شباب کو پہنچتی ہے تو اس کا اینڈ ہوتا ہے، اس کا انجام ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر روزانہ صبح کو سورج نکلتا ہے، شباب پر آتا ہے اور اس کے بعد ڈوب جاتا ہے۔ روزانہ کلیاں مسکراتی ہیں، پھر اس کے بعد وہ شباب پر آتی ہے اور ہمیشہ کے لیے مرجھا جاتی ہے، اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے روز جو ہے وہ ہر پہلی تاریخ کو چاند طلوع ہوتا ہے اور پھر 14ویں کا چاند بدر کامل ہونے کے بعد گھٹتے گھٹتے پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ نظر نہیں آتا۔ اسی طریقے سے ہر چیز پر ایک وقت آنے والا ہے، کیا کہ ہر چیز کا خاتمہ ہونا ہے۔ جیسا کہ قرآن مقدس میں میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے کل من علیہا فان، ہر چیز فنا ہو جانے والی ہے، باقی رہنے والی ذات کیا ہے؟ اللہ اکبر ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، باقی رہنے والی ذات صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے، سب فنا ہو جانے والے ہیں۔ یہ قیامت کیا ہے؟ دراصل عقیدہ قیامت جو ہے وہ اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے۔ قیامت یہ ہے کہ دنیا ختم ہو جائے گی اور قیامت کا منظر بڑا ہولناک ہے۔ قیامت جب آئے گی تو ستارے آپس میں ٹکرائیں گے، قیامت جب آئے گی آسمان پھٹ پڑے گا، قیامت جب آئے گی زمین کے زلزلے جاری ہوں گے، زمین پر زلزلے آئیں گے۔ قرآن اس منظر کو یوں بیان کرتا ہے اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها۔ اللہ اکبر، قیامت کے زلزلے کا حال یہ ہوگا کہ جب زمین پر زلزلے آئیں گے تو زمین اپنے نیچے کے مادے اوپر کی طرف انڈیل دے گی، زمین انسانوں کی اعمال کی خبر دے گی۔ اللہ اکبر، ایک مقام پر آیا ہے اللہ اکبر، جب قیامت آئے گی تو
پہاڑ روئی کی طرح اڑنے لگیں گے. قیامت آئے گی تو اللہ اکبر دریاؤں کا خاتمہ ہو جائے گا. قیامت آئے گی تو حمل والی اونٹنیوں کے حمل ضائع ہو جائیں گے. قیامت آئے گی تو ایسی آواز اور چنگھاڑ ہوگی کہ لوگوں کے کلیجے پھٹ پڑیں گے. قیامت اچانک آئے گی. اور آپ نے جو ہے وہ سنا حضرت سے کہ قیامت جو ہے ماہ محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کو جمعہ کے دن عاشورہ کے روز آئے گی. لیکن قیامت تو آئے گی مگر قیامت کے آنے سے پہلے اللہ کے رسول علیہ السلام نے کچھ نشانیاں بیان فرمائی ہے کہ جب ان نشانیوں کو دیکھو تو اندازہ کر لو کہ قیامت قریب ہے. قیامت جب آئے گی پہلی بات تو یاد رکھیں مسلمانوں کے ہوتے ہوئے قیامت نہیں آئے گی, مومنوں کے ہوتے ہوئے قیامت نہیں آئے گی. یعنی قیامت مسلمانوں پر نہیں آئے گی, قیامت جن پر آئے گی ان پر آئے گی, لیکن مسلمانوں پر قیامت نہیں آئے گی. اللہ اکبر. مطلب یہ ہے جب تک زمین پر مسلمان موجود ہوں گے اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی. اللہ اکبر. مگر قیامت کی کچھ نشانیاں ہیں. اب ان نشانیوں کو آپ 3 جو ہے حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. ایک تو یہ ان کی جو بڑی نشانیاں ہیں یعنی کہ جو بالکل قریب قیامت ظاہر ہوگی. ایک وہ نشانیاں ہیں جس کو آپ جو ہے یعنی کہ درمیانے درجے کی نشانیاں کہہ سکتے ہیں, اور ایک وہ ہے جو چھوٹی نشانیاں ہیں. ایک بات یاد رکھیں جب بھی قیامت کی نشانی بیان ہوتی ہے تو قیامت کی ہر نشانی کو لوگ بری نظر سے دیکھتے ہیں. حالانکہ یہ بات یاد رکھیں قیامت کی ہر نشانی بری نہیں ہے. کچھ نشانیاں قیامت کی اچھی بھی ہے. بلکہ آپ کو یہ بتاؤں میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں, حضور علیہ السلام کی بعثت, حضور علیہ السلام کی آمد خود بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اسی لیے میرے آقا کو اپنے نبی کو نبی کے آخر الزمان کہتے ہیں, یعنی آخری زمانے کا نبی. یعنی اب ہمارے نبی کے بعد اب کوئی نبی اور نہیں ہے, آتا ہے اس کے بعد قیامت ہے. یعنی حضور کی آمد بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں اللہ اکبر. تو حضور علیہ السلام نے قیامت کی نشانیاں بیان فرمائی. لیکن اس سے پہلے ایک بات عرض کروں, آپ قیامت کی نشانیاں سنتے چلے جائیں, پڑھتے چلے جائیں. قیامت کی نشانی بیان ہو رہی ہے لیکن کسی روایت میں ہمیں یہ نہیں ملتا کہ جبریل نے آ کر حضور علیہ السلام کو بتایا ہو, بلکہ حضور علیہ السلام کی شان یہ ہے وہ قیامت کی نشانیاں بیان کرتے جا رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے اللہ اکبر حضور علیہ السلام کا علم نزول جبریل کا محتاج نہیں ہے. اللہ جب چاہتا ہے کبھی جبریل کے ذریعے سے اطلاع دیتا ہے اور جب چاہتا ہے بغیر جبریل کے اطلاع دیتا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عرف مقدس, فیضان اعظم محبوب الہی, صاحب سجادہ. بلکہ بعض باتیں تو وہ ہیں جس سے جبریل کو بھی خبر نہیں ہوتی اور محبوب کو آگاہ کیا جاتا ہے. اسی کو میرے امام کہتے ہیں گنج جو چٹکے تھے ماں اوادنا کے باغ میں, گنج جو چٹکے تھے ماں اوادنا کے باغ میں, بلبل سدرہ تک اس کی بو سے بھی محروم نہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کبھی کبھی تو جبریل کو بھی پتا نہیں چلتا کہ باتیں کیا ہو رہی ہے. وہ سو جائے تو معراج منامی, وہ جاگے تو خدا سے ہم کلامی. یاد رکھے لیکن اتنا ضرور ہے ہمارا عقیدہ کہ کسی کا بھی علم ہو اللہ کے بتائے بغیر ایک ذرے کا علم کسی کو نہیں ہو سکتا. ذرہ تو بڑی چیز ہے, ذرے کے کروڑویں ذرے کا حصہ بھی خدا کے بتائے ہوئے کسی کو نہیں ہو سکتا. جتنا جس کے پاس علم ہے وہ سب اللہ کی عطا سے ہے. لیکن آئیے اب قیامت کی نشانیوں پر گفتگو کی جائے. مجھے 1 گھنٹے کا وقت دیا گیا ہے انشاءاللہ, چونکہ حالانکہ آج وقت بھی زیادہ ہوا, حالانکہ اتنا وقت نہیں ہوا کرتا تھا گفتگو, خصوصی گفتگو کے لیے, اینڈ کی اور آخری گفتگو کے لیے. لیکن بہرحال تو میں اپنے وقت پہ گفتگو ختم کرنے کی کوشش کروں گا. اب ذرا سنتے جائیں. قیامت کی نشانیاں بہت ہیں, ان میں سے چند آپ نے سماعت فرمائی. لیکن ایک بات میں آپ کے سامنے پہلے کچھ نشانیاں پڑھتا ہوں. قیامت کی نشانیوں میں سے نشانیاں کیا ہے؟ اللہ اکبر. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں, اللہ کے رسول قائد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر, عورتیں کپڑے پہن کر بھی ننگی رہے گی, عورتیں کپڑے پہن کر بھی برہنہ رہے گی. یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ, کوئی کپڑے پہن کر کے ننگا کیسے
कैसे रह सकता है? तो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, यानी औरतें तवज्जो करें, अल्लाह अकबर, मदीने मुनव्वरा में 1450 साल पहले बैठ करके अल्लाह के रसूल पूरी दुनिया की खबर दे रहे हैं, क़यामत तक के हालात की खबर दे रहे हैं। क्या खबर दे रहे हैं? औरतें कपड़े पहनकर भी नंगी रहेगी। पूछा गया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई कपड़े पहन करके नंगा कैसे रह सकता है? तो फरमाया, इतने पतले और इतने बारीक लिबास पहनेगी कि वो कपड़े पहन कर भी उनका जिस्म नजर आएगा। आज आप देखें, अपने माथे की आंखों से इस मंजर को देख सकते हैं। आज के बारीक और पतले लिबास, आज के पतले पतले कपड़े फैशन बनते जा रहे हैं। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम व तस्लीम के प्यारे दीवारों, क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है, जरा तवज्जो करें, लोगों के हाथ में दूसरे से मिलेंगे लेकिन दिलों के अंदर कीने मौजूद होंगे, लोगों के दिलों के अंदर बुग़्ज़ मौजूद होंगे, लोगों के दिलों में हसद मौजूद होंगे। सीने से सीने मिल रहे हैं, हाथ से हाथ मिल रहे हैं, लेकिन दिलों के अंदर हसद की आग जल रही है, बुग़्ज़ की आग जल रही है, कीने की आग जल रही है। अल्लाह अकबर, फलों से मिठास खत्म होगी, फूलों से खुशबू खत्म होगी, लोगों से मोहब्बत खत्म होगी। देख लीजिए, आज भाई भाई में मोहब्बत नहीं है, भाई भाई में प्यार नहीं है, भाई भाई में उल्फत नहीं है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवारों, फरमाया, अब वो दौर के लोग अपने बड़ों पर लानतें करेंगे, अपने बड़ों की बुराई बयान करेंगे, यानी कि लोग अपनी अमलों पे लानतान करेंगे। आजकल के छोकरे कहते हैं, अरे हमारे बाप दादाओं को क्या समझता था, वो तो जाहिल थे। हैरत की बात है, तुम्हारे बाप दादा दौरे रिसालत के करीब थे या तुम दौरे रिसालत के करीब हो? फैजाने दौरे रिसालत उन पर ज्यादा छमाछम बरसा है या तुम पर ज्यादा छमाछम बरस रहा है। अगर किसी को ये कहा जाए, चलो उर्स महल में महबूब इलाही की उर्स की तकरीब में, बताइए उर्स क्या होता है? अल्लाह अकबर, बताइए उर्स तो बुजुर्गों का तरीका है। वो जाहिल लोग थे, उन्हें क्या समझता था? आज सब कुछ हमें समझ रहा है। 14 सदियों के बाद सारी समझ आजकल स्कूल और यूनिवर्सिटियों के लड़कों को आ गई है। अल्लाह अकबर, सुन लो, आजकल के हालात को अल्लाह के रसूल ने 1450 साल पहले बयान किया था, लेकिन मैं अपने तौर पर अलग अलग चीदा निशानियां बयान करने की बजाय मैं हज्जतुल वदा के मौके पर हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपना जो हज किया, हालांकि ज़ाहिरी तौर पर जो अहले इल्म है उसको हज्जतुल वदा कहते हैं, लेकिन सूफिया उसको हज्जतुल वदा नहीं कहते। उसकी वजह यह है, बहुत से मामले में सूफिया के नजरियात अहले ज़ाहिर से बहुत अलग होते हैं। उसको हज्जतुल वदा जो कहते हैं वो भी सही है, वो देर गुफ्तगू नहीं करूंगा मेरे भाई, अगर आप लोग थोड़ा सुन लें। अगर आप भी बोलेंगे मैं भी बोलूंगा तो ये तो मुनाजरा होगा, तकरीर थोड़ी होगी। और मैं तो सूफिया का गुलाम और मुनासिर आदमी नहीं, मैं कोई मुनाजरा करने नहीं आया, मैं तो सबक सिखाने आया हूँ। आप मेरी बात सुन लें, क्या क्या चाहते हैं बताइए, आप क्या चाहते हैं? हालांकि कोर्स महल जो है बंदावनी की शिकायत कर रहा है, लेकिन ये बैठे भी तो बेचारे कहाँ बैठे? एक बार सब मिलकर बुलंद आवाज से दुरूद और सलाम की नजरें पेश अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबाद मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन। तो सूफिया के नजदीक बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अहले जाहिर हैं, मुहक्किकीन हैं, उनसे कुछ उनके मामलात जुदा हैं। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि वो लोग जाहिर के खिलाफ गए, ऐसा नहीं है, लेकिन सूफिया का एक अपना अकीदत का मामला है। जैसे मिसाल के तौर पे मुहक्किकीन, मुहद्दिसीन, सीरत निगाह इसको हज्जतुल वदा कहते हैं, यानी आखिरी हज। सही है, कोई गलत नहीं, ठीक। लेकिन सूफिया कहते हैं हम हज्जतुल वदा नहीं कहते, वो भी सबरी बाज। वजह वो कहते हैं हमारे नबी अब भी जिंदा हैं और वो अब भी हज करते हैं, तो जब अब भी वो हज कर रहे हैं तो फिर हज्जतुल वदा कैसा? जब अब भी हज हो रहा है तो आखिरी हज कैसा? ये बात है, ठीक। ये सूफिया का अपना, बल्कि आप कहेंगे वो कैसे हज कर रहे हैं? तो मैंने कहा जो महबूब इलाही की सीरत पढ़ चुका, महबूब इलाही को मानता है, चीटिंग नहीं करता,
تو اس کے لیے رسول اللہ کا حج ماننا کوئی غلط بات نہیں ہے، کوئی بری بات نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہی قیاسپور ہے، یہی قیاسپور ہے نا، یہی قیاسپور ہے. یہ محلے کے کچھ لوگ ایسے حاسدین تھے محبوب الہی کے جو کہتے تھے یہ تو رات بھر سما سنتے رہتے ہیں اور فجر میں سوتے پڑے رہتے ہیں. فجر کی نماز میں ان کو کبھی دیکھا نہیں جاتا مسجد میں، یہ مسجد میں کبھی نظر نہیں آتے، رات بھر سما سنتے اور فجر میں سوتے رہتے. ہم انہیں پیر کیسے مانے؟ لیکن وہی حاسدین کو اللہ نے موقع دیا کہ جب وہ حج کی سعادت حاصل کرنے کے لیے وہاں پر پہنچے اور پھر مدینہ منورہ آئے تو اپنے گھر جانے سے پہلے محبوب الہی کی خانقاہ میں آ کے قدم پکڑ کے کہتے ہیں معاف کر دیجئے. تو محبوب الہی نے کہا معافی کیسی؟ تو کہا ہم سمجھتے تھے آپ فجر نہیں پڑھتے، لیکن وہاں جا کر پتا چلا آپ تو مسجد نبوی میں فجر ادا کرتے. تکبیر، نعرہ رسالت. یہ محبوب الہی کی خانقاہ ہے جہاں میرے نام کا کوئی نعرہ نہیں لگنا چاہیے، اس لیے کہ آقاؤں کی بارگاہ میں آقائیت نہیں ہوتی. یہاں کوئی کچھ نہیں ہے، یہاں سب غلام ہے. اس لیے میرے نام کا کوئی نعرہ نہیں لگے گا. یہاں نعرہ لگے گا یا تو محبوب الہی کا یا تو محبوب الہی کے آقاؤں کا. مجھ غلام کا یہاں ذکر کرنے کی ضرورت نہیں، آقاؤں کا ذکر ہو گیا، غلاموں کی معراج ہو گئی. اس لیے تو آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ولیوں کی کائنات کے محبوب کی جب یہ شان ہے، ولیوں کے کائنات کی محبوب کی جب یہ شان ہے تو نبیوں کے کائنات کی محبوب کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو ہم حجۃ الوداع مانتے بھی ہیں محققین کے کہنے پر اور صوفیہ کے کہنے پر یہ بھی مانتے ہیں، اس لیے کہ ہم تو دونوں ہاتھ میں لڈو رکھتے ہیں. کیا بات ہے. ہمارا مزاج تو یہ ہے کہ ہم تو محققین کو بھی مان رہے ہیں، صوفیہ کو بھی مان رہے ہیں، لیکن جب اللہ اکبر تحقیق کا غلبہ ہوتا ہے تو بات تحقیق کی ہوتی ہے، عشق کا غلبہ ہوتا ہے تو پھر صوفیہ کی بات ہوتی ہے. لیکن ہم دونوں کے منکر نہیں ہیں. تو بہرحال تو آقا علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر ایک طویل حدیث بیان فرمائی اور کس طرح بیان کی. سیدنا عبداللہ ابن عباس حبر الامہ رئیس المفسرین بیان کرتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول حرم میں داخل ہوئے تو کعبۃ اللہ شریف کا دروازہ پکڑا اور کعبے کا دروازہ پکڑ کے کہا لوگوں، کعبے کا دروازہ پکڑ کے کعبے کی چوکھٹ پکڑ کے کہتے ہیں لوگوں میں تمہیں کچھ بتانا چاہتا ہوں سن لو، لوگوں میں تمہیں کچھ بتانا چاہتا ہوں سن لو، لوگوں میں تم سے کچھ بتانا چاہتا ہوں سن لو. تو صحابہ نے کہا لبیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہم حاضر ہیں. لبیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہم حاضر ہیں. اس کے بعد میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا سنو میں تمہیں قیامت کی نشانی بتانا چاہتا ہوں، قیامت کی کچھ نشانیاں سن لو. اور میرے آقا علیہ السلام نے بہت گریہ فرمایا، بہت آنسو بہائے اور بہت آنسو بہانے کے بعد پھر اللہ کے حبیب علیہ السلام صحابہ کی طرف متوجہ ہو گئے اور صحابہ کی طرف متوجہ ہونے کے بعد میرے آقا علیہ السلام نے قیامت کی نشانی بیان کرنا شروع کی. سب سے پہلے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی جو نشانی بیان فرمائی، پہلی نشانی قیامت کی اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں لوگوں جب قیامت تمہارے قریب ہوگی تو لوگ نمازوں کو ضائع کریں گے، لوگ نمازوں کو ترک کریں گے. اب یہاں پر ہر چیز تو میں تبصرہ نہ کر سکوں گا کیونکہ اب تقریباً 30-35 منٹ میں مجھے ساری نشانیاں جو حجۃ الوداع کے موقع پہ بیان ہوئی ہیں وہ سب پڑھ دینا ہے. لیکن اتنا ضرور کہنا چاہتا ہوں اے اولیاء کے ماننے والوں، اے بزرگان دین کے ماننے والوں، قیامت کی نشانیوں میں پہلی نشانی کیا ہے؟ نمازیں ضائع کی جائے گی، نمازوں کو ترک کیا جائے گا، نمازوں کو چھوڑا جائے گا. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آج کتنے لوگ ہیں جو نماز کی پابندی کرتے ہیں؟ افسوس مسلمانوں کے محلے ویران ہیں، مسلمانوں کی ہوٹلوں میں تو قطار لگی ہوئی ہے کھانے والوں کی، ہوٹل چائے کی ہوٹلوں پر تو کرسیوں پہ بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے. اللہ اکبر.
सिनेमा घर हाउसफुल चल रहे हैं, गुनाहों की अड्डी आबाद है। अगर वीरान है तो अल्लाह का घर खाली है, अगर सुना सुना है तो अल्लाह का घर सुना सुना है। बिलखुसूस मैं हिंदुस्तान के मुसलमान से कहना चाहता हूँ, हिंदुस्तान की सरजमीन पर मुसलमान दूसरी अक्सरियत में है। अगर मुस्लिम नौजवान, अल्लाह अकबर, जो पूरे मुल्क में हिंदुस्तान में नौजवानों की तादाद 7% है, अल्लाह अकबर, अगर ये मस्जिदों को आबाद करना शुरू कर दे, एक नई सुबह का आगाज होगा, एक नए इनकलाब का आगाज होगा। इकबाल कहते हैं, वो सुबह जो कभी फरदा है कभी है इमरोज, वो सुबह जो कभी फरदा है कभी है इमरोज, नहीं मालूम के होती है कहां से पैदा। वो सुबह जिससे लरसता है शबिस्ता का वजूद, वो सुबह जिससे लरसता है शबिस्ता में वजूद, होती है बंदे मोमिन की अज़ा से पैदा। जब बंदे मोमिन की अज़ान में इतनी ताकत है कि वो हर रात की सुबह कर सकता है, तो बंदे मोमिन के सजदे में कितनी ताकत होगी। आज मुसलमान कहते हैं हम रुस्वा हो रहे हैं, हम जलील हो रहे हैं, हम सताए जा रहे हैं, हम बर्बाद किए जा रहे हैं, हमारे घरों पर बिल्डोजर चलाए जा रहे हैं, हमारे घरों से धुएं निकल रहे हैं, हमारी बस्तियों को जलाया जा रहा है, हमारी बस्तियों को आग लगाया जा रहा है, हमारे बच्चों को कत्ल किया जा रहा है, बेटियों की आबरू लूटी जा रही है, खून से होली खेली जा रही है। मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं, जब तक खुदा की बारगाह में सजदा रेज़ रहे, किसी माँ ने ऐसा लाल पैदा न किया था कि तुम्हारी आंख में आंख डाल के बात कर सके। जब से तुमने खुदा के घर को वीरान किया, अल्लाह ने तुम्हें तबाही के दहाने तक पहुंचा दिया। यही दिल्ली की सरजमीन है, दिल्ली, यही दिल्ली है, दिल्ली, जहां तकरीबन 7 सदियों से ज्यादा इस दिल्ली के तख्तों को तुमने अपने पैरों से रौंदा है, रौंदा। और आज यही दिल्ली है जिस दिल्ली में तुम कासे कदाई लेकर लोगों के दरवाजे पर दर दर के भिखारी बने हो। कलमा वही, कुरान वही, रसूल वही, खुदा वही, महबूब इलाही की चौखट वही, भाई खाजान के आस्थाने वही। क्या बात है, कल तक तुम इसी दिल्ली के ताजदार थे और आज दिल्ली का रहवासी बनना भी तुम्हें डाउटफुल कर गया। दिल्ली की शहरियत भी तुम्हें डाउटफुल कर गई। वजह, उस वक्त तक तुम बादशाह थे जब शमसुद्दीन अल्तमश की शक्ल में तुम थे, तो बादशाह होकर भी तुम्हारी तहज्जुद तर्क नहीं होती थी। बादशाह होकर भी तुम किसी नामहरम औरत पर नजर नहीं उठाते थे। और आज चंद रुपये क्या कमा लेते हैं, पहली बीवी से दिल नहीं भरता, उसमें ऐब और नक्स निकालकर किसी और के साथ इश्क लड़ाने चले जाते हो, हराम कारियां करने जाते हो। फिर जिल्लत नहीं होगी तो क्या होगी, फिर रुसवाई नहीं होगी तो क्या होगी। याद रखना, अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है कुरान मुकद्दस में, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम, कि तुम पर जो भी मुसीबत आती है वो तुम्हारे गुनाह की वजह से आती है। और सुनो, दुनिया की कोई ताकत तुम्हारी मुसीबतों के हालात को बदल नहीं सकती। कौन बदलेगा हालात? तो कुरान में मेरा अल्लाह फरमाता है, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। अल्लाह उस वक्त तक किसी कौम की हालत को नहीं बदलता जब तक कि वो कौम खुद अपने हालात को तब्दील न करे। तो मेरे आका ने सबसे पहली निशानी बयान फरमाई, क़यामत की निशानियों में पहली निशानी कि नमाजों को ज़ाय किया जाएगा, नमाजों को तर्क किया जाएगा, और उसके बाद इंसान अपनी नफ्सानी ख्वाहिशात का बंदा बन जाएगा, अपनी नफ्सानी ख्वाहिशात को पूरा करेगा। ये नफ्सानी ख्वाहिशात क्या है? इसका मतलब ये है जो नफ्स ने कहा बस वो करेगा। मिसाल के तौर पर आज लोग कहते हैं मौलाना आज अल्लाह हमारी दुआ नहीं सुनता। पहली बात तो ये कहना ही मुनासिब नहीं कि दुआ नहीं सुनता। मैं आपसे पूछता हूँ, हम उसकी कितनी सुनते हैं? उसने तो कभी शिकायत नहीं की कि तुम मेरी नहीं सुनते। खुदा होकर के उसने कभी शिकायत नहीं, हम उसकी कितनी सुनते हैं। और आप कहते हैं वो हमारी नहीं सुनता। किसी ने मौलाए कायनात से पूछा,
آپ کو تو ادھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے دیکھا، ادھر قبول ہوئی، راز کیا ہے؟ فرمایا ایک ہی راز ہے، میں اس کی سنتا ہوں، وہ میری سنتا ہے۔ واہ 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 واہ، کیا بات ہے! میں اس کی سنتا ہوں، میری سنتا ہے۔ نادان، جس دن تو اس کی سننے لگے گا، پھر دیکھ ہم تو مائی بکرم ہے، کوئی سائے نہیں۔ واہ واہ واہ، ارے وہ ہر رات ہمارے مسلک میں شب قدر اور شب برات کی قید نہیں ہے، صرف سیاہ ستہ کی روایت ہے کہ ہر رات کے آخری حصے میں، ہر رات کے آخری حصے میں اللہ پہلے آسمان پر تجلی کرتا ہے جیسا کہ اس کی شان ہے، اور وہ بندوں سے کہتا ہے جو مانگنا ہے مانگو میں تمہیں دوں گا۔ آپ کو میں بتانا یہ چاہتا ہوں، کوئی ولی کی زندگی اٹھا کے پڑھ لو، آپ کو کوئی ولی رات کے آخری حصے میں کبھی سوتا نظر نہیں آئے۔ حضرت سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی ہمارے مرشد تاریخ السلطنت غوث العالم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے رات کے آخری حصے میں جاگ کر جو نعمتیں پائی ہیں، کسی نفل عبادت کی وجہ سے وہ نعمت نہیں پائی ہے۔ جب تک مسلمان رات کے، بڑی معذرت کے ساتھ خانقاہی لوگ بیٹھے ہیں، علماء ذمہ دار ہیں، مشائخ ہیں، ایک بات کہتا ہوں، اگر آپ برا نہ مانیں تو آپ کیا کہتے تھے؟ پیر صاحب دعا کرو، مولانا دعا کرو، سید صاحب دعا کرو، پھر کوئی تعویذ دے دو۔ تعویذ میں ایسے غرق ہوئے، ایسے غرق ہوئے، رسومات میں ایسے ڈوبے کہ حقیقتوں سے دور تر ہوتے جائیں۔ لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ملتا ہے سب تعویذ سے ملتا ہے، لیکن ایک بات آپ سے کہتا ہوں، تعویذ کو بھی جو ملتا ہے وہ اللہ کی رضا سے ملتا ہے۔ تعویذ کو بھی اگر کچھ ملتا ہے وہ اللہ کی مرضی اور رضا سے ملتا ہے۔ مسلمانوں، تم اپنی حاجتوں کو میرے پاس کیوں لاتے ہو؟ تم اپنی حاجتوں کو اپنے جیسے انسانوں کے پاس کیوں لاتے ہو؟ جب تمہارے اور میرے سچے نبی غیب کا نبی نے فرمایا کہ تمہارا اللہ ہر رات میں آخری حصے میں پہلے آسمان پہ تجلی کر کے خود کہتا ہے مجھ سے مان کیا مانتا ہے، تو پھر اس وقت اٹھ کر کے مانتے کیوں نہیں؟ سن لو، اللہ کی بارگاہ میں جب اللہ فرما رہا ہے کہ اے مغفرت مانگنے والے آ توبہ کر تاکہ میں تجھے معاف کر دوں، روزی مانگنے والے تاکہ میں تجھے روزی عطا کروں، اے مسائل میں گرفتار آ مجھ سے اپنے مسائل کا حل مانگ لے تاکہ میں تیری جھولی بھر دوں۔ افسوس، اللہ جس وقت پکار کر اپنی شان کے مطابق کے کہہ رہا ہوتا ہے، اس وقت مسلمان گندی فلمیں دیکھ کر رات کے 3 ساڑھے 3 بجے تھک کر کے سو چکا رہتا ہے، کوئی اللہ اکبر گلیوں کا چکر لگا کر کے تھک ہار کے سو چکا رہتا ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے، رات کے 3 4 بجے تک جاگ کر گناہ کر کے جاگ کر یہ قوم رات کے آخری حصے میں سو رہی ہے، فجر میں سوتی پڑی ہے۔ جب دنیا کے اندر سورج چہرے پر آ کر تمازت سے بے قرار کرتا ہے، جب ہماری آنکھیں کھلتی ہے، جب دنیا آدھے کام کر چکی ہوتی ہے تب ہماری آنکھیں کھلتی ہے۔ مسلمانوں کیا ہو گیا؟ مسلمانوں کیا ہو گیا؟ آؤ اپنے مسائل اللہ کی بارگاہ میں رکھنا سیکھو، اپنے مسائل خدا کے دربار میں رکھنا سیکھو، لیکن اتنا یاد رکھنا خدا کے دربار میں جب مسائل رکھنا تو اپنی عبادتوں پہ گھمنڈ کر کے مت رکھنا، ورنہ مردود قرار دیے جاؤ گے۔ اپنے باپ آدم کی سنت کے مطابق وسیلہ محمدیہ پیش کر کے رکھنا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بھی محبوب کرے گا، تمہاری دعا کو بھی محبوب فرما لے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرض مقدس۔ لوگ نفسانی خواہشات کا شکار ہو جائیں گے، لوگ نفس کا شکار ہو جائیں گے، یعنی لوگ جو نفس کہے گا اسی میں ڈوب جائیں گے۔ نفس کہہ رہا ہے فجر میں سوتا پڑا رہے، انسان سو رہا ہے۔ نفس کہہ رہا ہے حرام کھا، انسان کھا رہا ہے۔ آئی فون لینے کی اوقات نہیں، لیکن دوستوں نے آئی فون لے لیا ہے تو اب چوری کر کے لینا چاہتا ہے، اس لیے کہ دوستوں میں سب نیچا نہ رہے۔ اس لیے نفسانی خواہشات کے لیے آدمی کیا کچھ نہیں کر رہا ہے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، دوستوں میں
جھوٹی شہرت پانے والوں، اپنے خدا کو ناراض نہ کرو۔ آئی فون میں عزت نہیں ہے، اچھے کپڑوں میں عزت نہیں ہے، اچھے مکانات میں عزت نہیں ہے، بڑی بڑی دکانوں میں عزت نہیں ہے۔ عزت کس چیز میں ہے؟ تو قرآن کہتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر عزت فون میں ہوتی، عزت لباس میں ہوتی، عزت محل میں ہوتی، آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اللہ اکبر، دلی آنے کے بعد محبوب الہی کی مسجد تو بتائی جا رہی ہے، محبوب الہی کی خانقاہ تو بتائی جا رہی ہے، محبوب الہی کا گھر کیوں نہیں بتایا جا رہا ہے؟ مجھے بتاؤ تو صحیح، محبوب الہی نے کہاں محل بنایا تھا؟ قطب الطاق قطب الدین بختیار کاکی کا محل کہاں ہے؟ 90 لاکھ کو کلمہ پڑھانے والے غریب نواز کا محل کہاں ہے؟ آپ مجھے بتائیں ان کے محلات کہاں ہے؟ آپ کہیں گے محل نہیں بنایا اس لیے کہ یہ جانتے تھے محلوں سے عزت نہیں ملتی، خدا کی رضا سے عزت ملتی ہے۔ اس لیے حرام کی طرف مجھے ناروں سے کچھ مہلت دے دیں تو تھوڑی بات میں کچھ وقت بچ جائے تو میں آپ سے بات کر سکوں، اس لیے کہ یہ کوئی کمپٹیشن کا مقابلہ تو نہیں، سبق سنانے کے لیے آئے ہیں تو پھر سبق ہی سنانے دیجیے، تھوڑی بات سن لے تو نفسانی خواہشات کا لوگ شکار ہوں گے۔ نفس اتنا خراب ہے، نفس اتنا خطرناک ہے جو انسان کو تباہ کرتا ہے۔ نفس کیا ہے آپ کو بتاؤں، سب کو شیطان نے بگاڑا۔ شیطان سے پہلے کون سا شیطان تھا جس نے شیطان کو بگاڑا؟ سب کو شیطان نے بگاڑا، شیطان کو اس کے نفس نے بگاڑا۔ رمضان المبارک میں شیطان قید ہو جاتا ہے، نفس قید نہیں۔ شیطان کبھی ساتھ چھوڑ دیتا ہے، نفس کبھی ساتھ نہیں چھوڑتا۔ یہ نفس بڑا ہلاک کرنے والا ہے۔ نفس، اسی لیے خانقاہوں کی تعلیم میں پہلی تعلیم یہ ہے نفس کو پوچھو، اپنی آواز کو فنا کرو۔ ہم لوگ خلافتوں کی بات کرتے ہیں تو خلافت دینے سے پہلے آج کل ہم لوگ کہتے ہیں چلے روزے رکھیں اور یہ کریں اور یہ کریں، اچھی چیز ہے۔ میں نے تو یہ بھی پڑھا ہے، اپنے بزرگوں سے بھی سنا، محبوب الہی تو کسی کو خلافت دیتے تو کہتے ہیں جا فلاں مسجد کے دروازے میں بیٹھ کے لوگوں کے جوتے سنبھال، جوتے سیدھی کر، جو استنجا کرتے ہیں ان کے ڈھیلے جا کر کے دھل دیں، وجہ تاکہ انا فنا ہو جائے، تاکہ نفس کچل دیا جائے۔ جب تک بے نفس لوگ رہے امت میں فرقے نہیں رہے، جب تک بے نفس لوگ دنیا میں رہے امت میں فرقے نہیں رہے۔ جب نفس والے آ گئے تو دنیا فرقوں میں تقسیم ہو گئی، اس لیے کہ دل وحدت چاہتا ہے اور نفس تفریق چاہتا ہے۔ اس لیے کہ دل پر خدا کی تجلی ہے اور نفس پر شیطان کا غلبہ ہے، تو شیطان تو انتشار چاہتا ہے اور رحمان اتحاد چاہتا ہے۔ جب تک اہل دل تھے اس وقت تک فرقے نہیں تھے۔ یہی خانقاہ محبوب الہی کی جن کے قدموں میں ملک الشورى طوطی ہند حضرت امیر خسرو سو رہے ہیں، ان کے ایک مکتوب میں وہ لکھتے ہیں ہمارا ملک ہندوستان ایسا ہے جس ملک کی دریا کی مچھلی بھی سن لیں۔ کیا بات! حضرت امیر خسرو نے لکھا یعنی کہ جب تک اہل ہوا اہل نفس نہیں تھے یہاں کی دریا کی مچھلیوں پر بھی اہل عشق کا رنگ تھا، اس لیے کہ رہتے اہل دل۔ تو جب تک اہل دل رہے امت فرقوں سے بچی گئی۔ جب سے اہل نفس نے اہل دل کی جگہ پہ قبضہ کیا، عقابوں کے نشیمن پہ اعزازوں کا بسیرا، جب سے اہل دل کی مسندوں پر اہل نفس آ گئے پھر امت انتشار کا شکار ہو گئی۔ آپ کہیں گے نفس اور دل میں فرق کیا ہے؟ تو آبادی قیامت کی نشانی عنوان ہے، لیکن آپ کہیں گے کچھ یہ بھی تو سمجھا دے۔ حالانکہ میں خود سمجھانے کے قابل نہیں، لیکن توجہ کریں، نفس اور دل میں فرق ہے، تھوڑا سمجھ لیں، ابھی سمجھ میں آئے گی۔ حضرت مالک ابن دینار ایک سفر میں ایک چھوٹا سا بچہ، حالانکہ بچہ بھی کہنا مجھے گوارا نہیں ہے، ایک چھوٹا شہزادہ، چھوٹا بھی کہنا گوارا نہیں ہے کیونکہ آگے آپ سنیں گے تو آپ کو خود بھی گوارا نہیں، یوں کہہ لوں ایک کم عمر شہزادہ لکڑیاں چنتا ہے اور روتا جاتا ہے۔ مالک الدینار اس خوبصورت سے چھوٹے سے کم عمر شہزادے کو دیکھتے ہیں اور دیکھ کر کے خیال آتا ہے بچہ کتنا خوبصورت ہے، چلو سلام کر لیتے ہیں۔ خیال آیا ارے چھوڑ،
اتنا سا بچہ ہے، اس کو کیا سلام کریں، اس کو کیا سلام کریں؟ نکل گئے آگے نکلے، فوراً خیال آیا مالک جب اللہ کے رسول مدینہ منورہ کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو خود سلام کرتے تھے تو اتنا بڑا ہو گیا کہ حضور بچوں کو سلام کرے اور تو بچوں کو نظر انداز کرے؟ سلام کر، واپس بڑھتے السلام علیکم، بچے نے سر اٹھا کے کہا وعلیکم السلام یا مالک بن دینار۔ خیر سے دنیا کے اندر وہ منحوس دن نہیں آئے تھے جن دنوں نبی کے علم غیب کا بھی انکار ہو رہا ہو۔ وہ دن تو ایسے دن تھے کہ اس وقت صرف ماننا ہی ماننا تھا، بلکہ لوگ کہتے تھے نبی ایسے ہیں، نبی ایسے ہیں، تو انسان کہتا تھا اس سے بڑی بول، اس لیے کہ میرا نبی اس سے بڑھ کوئی حد ہے ان کے عروج کی، اس سے بڑی بات کرو، اس لیے کہ خدا علماء کی توجہ چاہتا ہوں، شکریہ کی دعا لیتا ہوں، سچ کہوں تو تعریف کریں گے ورنہ میں تو رجوع کرنے کے معاملے میں بڑا مشہور ہوں۔ میرا اپنا مزاج ہے، ہم کبھی اڑتے نہیں کہ اڑنا شیطان کا طریقہ ہے اور غلطیوں پر جھک جانا یہ عبد اللہ کا طریقہ ہے، جو ان کی سنتوں پہ میں رہنا کوئی بات ہی نہیں۔ جب کہا جاتا تھا حضور ایسے ہے تو لوگ کہتے تھے اس سے بڑھ کے بول، اس لیے کہ لغتیں جہاں ختم ہے اس سے بڑھ کر شان مصطفیٰ، الفاظ جہاں ختم ہے اس سے بڑھ کر شان مصطفیٰ ہے۔ بلکہ ہم یہ کہتے جو بات کہنے جا رہا تھا، خدا محبوب کو جو جو دے سکتا تھا وہ سب کچھ اس نے دے دیا، جو چیزیں تحت قدرت تھی خدا نے سب عطا کر دیا، سب عطا کر دیا، کچھ باقی نہیں رکھا، بلکہ یہاں تک اپنے قرب خاص میں بلا کر اپنا دیدار بے حجاب کرایا اور حضور نے فرمایا انی رأیت ربی، میں نے اپنے رب کو دیکھا ہے۔ جب اپنا آپ دکھا دیا تو چھپایا کیا؟ جب اپنا آپ دکھایا چھپایا کیا؟ بہرحال باتیں ہوتی رہے گی، لیکن عرس محل کی یہ تقریب ہے، میں عرض کر رہا تھا، اس شہزادے ننھے شہزادے نے کہا وعلیکم السلام یا مالک بن دینار۔ ان کے پیروں کے نیچے زمین نکل گئی، شہزادے میری تمہاری یہ پہلی ملاقات ہے، تم مجھے کیسے جانتے ہو؟ تو انہوں نے سر اٹھا کے کہا آپ اور ہم عالم ارواح میں آس پاس کھڑے تھے جناب، آپ اور ہم عالم ارواح میں آس پاس کھڑے تھے جناب، آپ یہاں آ کے ہمیں بھول گئے، لیکن ہم نے تو آپ کو یاد رکھا، ہم نے تو آپ کو یاد رکھا۔ ارے شہزادے آپ تو بڑی عارفانہ گفتگو کرتے ہیں، یہ شاید آپ کے اتنے اچھے شہزادے پر اس کے ماں باپ نے ظلم کیا؟ کہا نہیں، میرے ماں باپ کو گالی نہ دے، میرے ماں باپ نے ظلم نہیں کیا، میں نے خود ہاتھ بٹانے کے لیے یہاں جنگل میں لکڑی لینے کے۔ کیوں رو رہے ہو؟ رونے کی وجہ اس لیے رو رہا ہوں کہ جب میں لکڑی جنگل سے لے جاتا ہوں تو بڑی بڑی لکڑیاں میری امی چولہے میں ڈالتی ہے، اور جب چولہے کی آگ نہیں جلتی تو چھوٹی چھوٹی لکڑیاں ڈالتی ہے اور آگ جلاتی ہے، تو میں سوچ کر روتا ہوں کہ اللہ نے فرمایا قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ کہ جہنم کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، تو اللہ جب جہنم کو بھڑکائے گا انسانوں سے تو بڑے بڑے انسانوں کو ڈالے گا، تو جہنم کی آگ ویسے نہیں بھڑکے گی۔ انہوں نے اپنے مزاج کے مطابق بات کیا، جیسا کہ بھڑکانے کی بات ہے تو پھر جب وہ بڑے بڑے جہنمیوں سے وہ آگ پر وہ اثر نہیں ہوگا یا جہنمیوں پر آگ کا وہ معاملہ، تو چھوٹے چھوٹے ہم بچوں کو بھی تو کہیں نہ ڈال دیا جائے، یہ سوچ کر کے میں رو رہا ہوں، آنسو بہا رہا ہوں کہ ہمیں تو نہیں ڈالا جائے گا۔ ہاں آپ تو بڑی معرفت کی بات کرتے ہیں، میری زندگی کے چند سوالات ہیں جو میں نے اپنے اساتذہ سے پوچھا لیکن وہ جواب نہ دے سکے، تو کیا آپ کچھ سوال کے جواب دے سکتے ہیں شہزادے؟ کچھ جواب دے سکتے ہیں؟ کہا بولیے۔ کہا کہ یہ بتائیں کہ دل میں اور نفس میں فرق کیا ہے؟ دل کسے کہتے ہیں اور نفس کسے کہتے ہیں؟ تو شہزادے نے جواب دیا کہ آپ نے مجھے سلام کرنے کا سوچا تھا کہ چلو سلام کرتے ہیں، پھر خیال آیا بچہ ہی تو ہے اس کو کیا سلام کریں،
بچہ ہی تو ہے، اس کو کیا سلام کرے؟ پھر آپ آگے بڑھ گئے، پھر دل میں خیال آیا، ارے جب آقا مدینہ منورہ کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو سلام کرتے تھے تو کون ہوتا ہے؟ چل واپس پلٹ سلام کر۔ تو جس نے مجھے سلام کرنے سے روکا وہ آپ کا نفس تھا، جس نے سلام کرنے سے روکا وہ آپ کا نفس تھا، اس نے انا پیدا کی، اور جس نے واپس پلٹایا وہ آپ کا دل تھا۔ یہی فرق ہے، وہ پتا چلا نفس گھمنڈ پیدا کرتا اور دل عاجزی پیدا۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جلدی جلدی سن لیں، نمازیں ترک ہوگی، نفسانی خواہشات پر عمل کیا جائے گا۔ پھر فرمایا جس کے قبضے قدرت میں محمد کی جان ہے تم ایسا دیکھو گے۔ تو حضرت سلمان فارسی کھڑے ہو گئے، سلمان فارسی کھڑے ہو گئے، عرض کی آقا کیا ایسا ہوگا؟ اس لیے کہ صحابہ کرام نماز چھوٹنے کی بات سن رہے تھے، وہ لوگوں کا مسلک تو یہ تھا، صحابہ کا مسلک یہ تھا، وہ کہتے تھے رسول اللہ کے دور میں جو نماز پڑھتا تھا ہم اس کو مسلمان سمجھتے تھے، اور جو نماز نہیں پڑھتا تھا ہم اس کو مسلمان نہیں سمجھتے تھے۔ تو ان لوگوں نے سنا نماز چھوڑی جائے گی، نماز ترک ہوگی، نماز چھوٹے گی، تو انہوں نے کہا حضور ایسا ہوگا؟ سلمان فارسی نے کہا حضور ایسا ہوگا؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سلمان ہاں بالکل ایسا ہی ہوگا۔ اور اس وقت کے، اب آگے بڑھ کے کہتے ہیں، اس وقت کے جو سچے مومن ہوں گے نا، یہ حالات دیکھ کر ان کا دل ایسے پگھلے گا جیسے نمک پانی کے اندر پگھلتا ہے، اور وہ لوگ اصلاح کرنے کی کوشش کریں گے لیکن وہ لوگ اصلاح نہیں کر پائیں گے اپنی قوم کی، یعنی بس وہ حالات کو دیکھ کے کوڑتے رہیں گے، کچھ کہہ نہ سکیں گے۔ اللہ اکبر، یہ حالت ہوگی۔ پھر حضرت سلمان فارسی کہنے لگے، بڑے چہیتے صحابی تھے حضور علیہ السلام کے، یہاں تک آقا نے فرمایا کہ سلمان میری اہل بیت میں سے ہے۔ سلمان فارسی نے عرض کی یا رسول اللہ ایسا بھی ہوگا؟ تو میرے آقا نے صلوات و تسلیم نے فرمایا اے سلمان میرے اللہ اکبر، آقا فرماتے ہیں سلمان میرے اللہ کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، اس وقت ایسے حالات ہوں گے کہ بارش بہت کثرت سے ہوگی، یعنی نقصان پہنچانے والی بارش نہیں ہوگی، بہت کثرت سے بارش ہوگی۔ دیکھو اس سال آپ نے وہ منظر دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ اللہ اکبر، بارش کثرت سے ہوگی۔ اور پھر فرمایا جو اولاد ہوں گی اولاد غصے پیدا ہوگی، اولاد جلالی پیدا ہوگی، اولاد غصہ دکھانے والی پیدا ہوگی، یعنی وہ ماں باپ پر جو ہے وہ غصہ دکھائیں گے، جلال دکھائیں گے۔ آج دیکھو اللہ اکبر، کوئی باپ کو بڈھا کہہ رہا ہے، کوئی ماں کو بڑھیا کہہ رہا ہے، اس طریقے سے اگر آپ دیکھیں کوئی ڈوکرا ڈوکری کہتے ہیں اپنے ماں باپ کو، یہ حالات ہے، یعنی اولاد ماں باپ پہ غصہ کریں گے، غصیلی اولاد ہوگی۔ لیکن سن لیں، بڑی معذرت کے ساتھ اپنے جوانوں سے کہتا ہوں، آپ کتنی ہی نمازیں پڑھ لو، کتنے ہی روزے رکھ لو، میرے آقا علیہ السلام کی حدیث ہے ایک بار اگر اپنے ماں باپ سے چلا کر بات کی ہے تو قیامت کے دن تمہاری ساری نیکیاں ضائع کر دی جائے گی، اس کا خیال کرنا۔ اللہ اکبر، آج کل باہر نکل کر تو بہت اچھی اچھی باتیں کرتے ہو، بڑے دھیرے دھیرے الفاظ میں بنا اور سوار کر باتیں کرتے ہو، اور گھر میں جاتے ہو تو چیخم چیخی کرتے ہو، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ بارش زیادہ ہوگی، اولاد جلو غیظ و غضب والی پیدا ہوگی، اور پھر فرمایا کمینے لوگوں کی کثرت ہوگی۔ حدیث میں اگر یہ الفاظ نہ ہوتے تو میں نہیں پڑھتا، لیکن چونکہ حدیث مبارکہ ہے تو میں نے اس کو پڑھنی۔ کمینوں لوگوں کی کثرت ہوگی اور نیک لوگوں کی کمی ہوگی، نیک لوگ کم ہوں گے۔ اب یہاں تو حال یہ ہے، بڑی پھر اس پہ کہتا ہوں، خانقاہ میں کھڑا ہوں، معذرت تو کرنی ہے مجھے۔ آج کل لوگ سوچتے ہیں میں نے داڑھی رکھ لی میں نیک ہوں، میں نے ٹوپی پہن لی میں نیک ہوں، 4-5 وقت کی نماز بھی پڑھ رہا ہوں نیک ہوں۔ نیکی سے اس کا نام نہیں ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے نیک اور کمینے کو جملے بیان فرمایا، اور آپ آئینہ دیکھیں، حدیث کا آئینہ دیکھیں، اللہ کے رسول